یہ حال ہو گیا کہ ولید ابن عبد الملک اگر خطبہ دے رہا ہے جمعہ کا کہ چلا گیا، اثر بھی جا رہی ہے، تو ایک تابعی نے اٹھ کر کہا کہ اللہ کے بندے، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اتری، کیوں وقت نمازوں کے تم برباد کر رہے؟ تو اس تابعی کو کیا جواب ملا؟ صحابہ میں دیکھیں ابن حجر، یہ وہ جرم کی حکومت ہے جو معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسلط کی، ہم اس جرم کو معاف نہیں کر سکتے۔ اسی کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہے کہ مسلمان ملکوں میں آزادی نہیں آئی۔ یورپ میں فرانس کا جو انقلاب تھا مگنا کا، وہاں لوگ پھر بھی جانیں چھڑا گئے، بادشاہ انہوں نے ختم کر دیے، اپنے حکمرانوں کے خلاف بول سکے، ہم نہیں بول سکتے، یہاں تلوار ہے کہ بولو، اور بے شمار لوگ مارے گئے اللہ کے نیک بندے جنہوں نے حق کہا، زبانیں گم کر۔ یہ جبر و استبداد کی، تو تمتع روکا۔ نمازوں کا آپ صحیح بخاری میں دیکھ لیں کہ نمازیں ان کے دور میں کیا ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ گئے، ولید کے زمانہ روتے تھے کہ لوگوں نماز بھی ضائع ہو گئی، یہ صحیح بخاری میں اٹھا کر تجدید صلاۃ میں پڑھ لینا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ فرمایا یہ نماز کا وقت ہے، زور تم عصر کے وقت پڑھتے، اثر اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہونے لگتا۔ تو کئی صحابہ اور تابعین کا پھر شرح میں ابن حجر سارے علماء لکھتے ہیں، بیچارے جمعہ پڑھاتے اور دیکھتے کہ وقت تو چلا گیا، پھر بیٹھے بیٹھے اشاروں سے ہی نماز پڑھ لیتے، اٹھ کر پڑھ ہی نہیں سکتے۔ لوگ کہتے اٹھ کر پڑھو، کہنے گردن کٹوانی، اور خدا کے بندو اس کے لیے کسی تاریخ کی ضرورت نہیں، تم تاریخ کی طرف بھاگتے ہو۔ جب یزید کو نیک بنانا ہوتا کہ وہ رویا تھا، اس جھوٹی تاریخ کی طرف تم بھاگتے اور پڑھا لیتے ہو۔ حدیث کی کتابوں میں اور دیکھ لو ضمن کے نمازوں کا کیا بنا۔ نماز عید، اس کا خطبہ کیوں پہلے کیا میرے معاویہ نے، اور کیوں پوری سلطنت نے حکم دے دیا؟ یہاں چھوٹی سی بدعت کو نکالتا ہے نا، کہتے ہیں بدعت ہی جہنمی ہے، اور یہ بیچارے تو بدعتیں نیک نیتی سے نکالتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، جو بھی غلطی سمجھ لو، مگر بد نیتی سے۔ کہ عید کے خطبہ میں یہ لوگ حضرت علی اور ان کو محبت رکھنے والوں پر لعنت کرتے ہیں۔ جال محلہ ابن حزم کی اٹھاؤ اور فتح الباری اٹھاؤ، لعنت کہ علی اور اس سے پیار رکھنے والوں پر لعنت اللہ، وہ مر چکا ہے بیچارہ۔ یہاں ہمیں حدیثیں سناتے ہیں مرنے والے کو بڑھانا، یہ معاویہ کو نہیں یاد ہے؟ مغیرہ بن شعبہ کو لعنت کرتا تھا جب حضرت سعید بن زید نے کہا حیا کر، علی مر چکا، تم اب بھی ممبروں پر اس کو لعنت کر۔ یہ حدیثوں میں ہے، میں نے حدیثوں سے نکال کر دکھانا کہ یا یہ دفتر دریا برد کرو یا خدا کا خوف کرو، حسین کی محنت کو ضائع نہ کرو، اس نے اسلام کو بچا لیا کہ یہ کام سارا غلط ہے ہوتا رہا، اور اسی کی برکت ہے کہ ادنا سے ادنا مسلمان بھی ان بدماشوں کے زمانے میں چپ رہے گا، کر نہیں سکتا کچھ، مگر اس سے پوچھو کہ ابو بکر عمر کی خلافت حدیثوں کی ایک ہی جیسی، وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، یہ کوئی حکومت اسلامی نہیں ہے، یہ سارا ظلم و زیادتی۔ یہ حسین رضی اللہ عنہ کے اس پھیل کی برکت ہے، ورنہ مور لگتی جا رہی تھی کہ جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا۔ امام نے بھی 20 سال صبر کیا، کوئلوں پر لیٹے رہے۔ جو یزید سے شروع کرتے نا کہ اس کو امیر معاویہ نے نامزد کر دیا اس لیے ناراض ہوئے، بالکل جھوٹے۔ بات پر پردہ ڈالنے کے لیے ملاؤں نے شروع کیا، کہتے ہیں یزید میں کیا تھا؟ میں کہتا ہوں 1000 درجے کا فرشتہ ہوتا تب بھی لانتی تھا، کیوں حکومت پر رہا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر؟ اور اس کے باپ نے جس طرح بیعت لی، اس کے حوالے دوں گا کہ کس طرح تلواریں لٹکتی تھی لوگوں کی سر، بخاری شریف سے نکال کے دوں گا۔ خدا کے بندو، حسین رضی اللہ عنہ کی بقدری کرتے، اگر نہ ہوتا مسلمانوں کا چہرہ سیاہ ہو جاتا کہ جب دین برباد ہو رہا سارے چپ رہے، یار رسول اللہ کا بچہ بھی چپ رہا، وہ نہیں چپ رہا۔ اس نے صاف اعلان کیا کہ سب باطل، یہ حکومت غیر اسلامی ہے، جو ہو رہا دین کے خلاف ہو رہا۔ نمازیں دکھاؤں گا، تو عید کا خطبہ پہلے کر کہ لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، علی پر لعنت نہیں سنتے، سنوانی ہے، نماز تو پڑھ کر جائیں گے۔ جمعے کے خطبے میں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی تابعی آپس میں باتیں کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے ایک طرف تو حکم ہے کہ کوئی غلط کام کر رہا اس کو بھی نہ ٹوکو، چپ رہو، جو میں یہ کیوں بولتے؟ اس نے فرمایا یہ خطبہ کہ یہ لوگ علی اور حضرت ابن زبیر کو لعنت کرتے تھے، اور رنج میں آ کر یہ کہتے ہیں لعنت نہ کرو، جاؤ ابن حزم سے پوچھو، ان سے بڑے محدث ہو تم اور خاندان بنو امیہ سے۔ اس نے خود کہا کہ لانا لائنا، جو علی اور ابن زبیر کو لعنت کرتے تھے اللہ ان پر لعنت کرنی چاہیے، ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ علی اور ابن زبیر جیسے صحابہ پر لعنت کرتے۔ یہ بد رسم انہوں نے شروع کی اور ممبروں پر ہوتی رہی۔ جس غریب نے انکار کیا سار اڑا دیا۔ حضرت ابن عدی جیسے صحابی، راہب و صحابہ رسول اللہ، حضور کے صحابہ میں درویش کیوں مارا گیا؟ کیا امیر معاویہ نے اس کے سامنے پیش کیا؟ اس نے کہا کل میں تیری بیعت سے منعرف ہوا، میں اور میرے ساتھی اسید پر کیا ہے میں جو حسن نے کیا۔ اس نے کہا نہیں بچنا ہے تو علی پر لعنت کر۔ انہوں نے کہا یہ کفن بچھے ہوئے اور قبریں خود ہی دکھا کر تم چاہتے ہو کہ جس سے ساری عمر محبت کی ہے اس پر لعنت کرے؟ ڈاؤ قتل کر دو اور اپنے ساتھیوں سے کہ اللہ میرا یہ کپڑے نہ اتارنا خون آلود، میں اسی طرح پولیس رات پر اس سے ملوں۔ ڈاؤ اٹھاؤ صحابہ کرام کے حالات اور پڑھ لو کہ حضرت ابن عدی غریب کس طرح مارا گیا۔ یعنی بعد رسمیں شروع کر علی پر لعنت، جو اگر نہ ہوتا اور اس کا باپ نہ ہوتا۔ میں ساتھ کہتا ہوں ابو طالب اسلام لایا یا نہیں لایا، کوئی مسلمان کا بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو طالب کا سہارا اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو نصیب نہ ہوتا، پتہ نہیں دین کا کیا حال ہوتا۔ خدا
عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں 7 آدمیوں نے اعلان کیا تھا ہم نے اسلام کا ابن ماجہ میں، رسول اللہ کو بچا لیا اللہ نے آپ کے چچا کے ذریعے. کوئی ابو طالب کی زندگی میں انگلی نہیں کر سکا. 2 تکلیفیں دی آپ کو اس کے بعد دی. اور علی اگر نہ ہوتا تو آپ دیکھتی ہیں آپ کے بستر پر لیٹا. جنگ بدر میں جتنے مارے ہیں فرشتے نکالو کس نے مارے ہیں، اور یہی بھگتا بعد میں علی اور اس کی اولاد. دکھ کیا تھا، ان کے بچے مسلمان ہو گئے جن کے والد اور دادے قتل کیے تھے. وہ اسلام لے آئے مگر دلوں میں وہی عرب والا رنج تھا کہ علی نے اور اس نے ہمارے بڑے مارے ہیں. وہ اس سے کچھ بدلا لیا، کچھ اس کی اولاد سے لیا. اس کے لیے وقت نہیں، بس اشارہ میں نے کر دیا. تو دین جس کو تم دین سمجھو، نماز روزہ حج کا وہ بھی نہیں لینے دیا. باقی تو جو تھا عدل و انصاف اور حق کہنے کی بات وہ تو بالکل ختم کر. تو اس سلسلہ میں ایک حوالہ تو میں آج اس ملک کی بہت بڑی شخصیت ہے جن کو علم نہیں، وہ جو جی چاہے کہتے ہیں نا. حضرت پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے اور پیر بھی تھے. اور لوگوں کو پتا ہے کہ جب غلام احمد قادیانی کے ساتھ مقابلہ درپیش آیا اور یہ طے ہوا کہ شاہی مسجد لاہور میں مقابلہ ہوگا، اس وقت اہل حدیث نے، شیعہ نے، بریلویوں نے، جب سب نے پیر صاحب کو مختار نامہ لے کر دیا کہ ہماری طرف سے مسلمانوں کی یہ نمائندے، یہ ہار گئے تو ہم سب ہار گئے، جیت گئے تو سب جیت گئے. اور کتاب میں پڑھیں تو پتہ لگتا کہ پیروں کی طرح کے نہیں تھے، عالم تھے، ہر علم کے عالم تھے. تو ان سے بھی ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بارے میں آپ ذرا سمجھ لیں کتنی دانائی کی بات ہے. جب مر جاتا ہے آدمی اسی طرح کا نہیں رہتا، سر سے پاؤں تک وہی نظر آ رہا ہوتا، ایک چیز اندر سے نکل جاتی ہے جس کو روح کہتے ہیں. پیر صاحب نے کہا حکومت اسلامیہ جو ہے اس کی بھی ایک صورت ہے، ایک تو ہے بت، ایک اس میں معنی ہے روح. پہلے 4 خلیفے نے اس وقت صورت بھی ہے کہ ملک بھی ہے، خزانے بھی ہیں، لشکر بھی ہیں، فتوحات بھی ہو رہی، اور معنی بھی ہے کہ وہ خلیفے جو اسلامی حکومت کی جانا اپنے کو بادشاہ نہیں سمجھتے، اللہ کا نائب سمجھتے ہیں، امت کے غلام سمجھتے ہیں، خادم سمجھتے ہیں، خزانے میں سے ایک پائی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے. بعد میں کیا ہوا فرماتے ہیں پس جامع باشن صورت خلافت یعنی ریاست عامہ و معنی اورا یعنی قرب نفوس انبیاء مثل خلفاء اربع مرزوات. جو خلیفہ راشد ہوتا ہے جس میں شکل بھی ہوتی ہے، ملک تو اسی طرح ہوتا ہے جس طرح دنیا کے دوسرے بادشاہوں کا، خزانے ہوتے ہیں، فوجیں ہوتی ہیں. فرق کیا ہوتا ہے؟ روح کا. اس کے اندر روح کیا ہوتی ہے؟ وہ انبیاء کے قریب ہوتا ہے، جو نبی کام کرتے ہیں وہ کرتا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا. جیسے پہلے 4 خلیفے فرق این قدر ہست کے در عہد خلفاء ثلاثہ نفاذ تصرف و اجتماع مسلمین علی سبیل الکمال صورت یافتہ. فرق اتنا ہوا کہ پہلے 3 خلیفے جو تھے ان کے زمانوں میں خلیفہ کا کنٹرول اور مسلمانوں کا اتفاق پوری طرح رہا. و در عہد مرتضی معنی کامل یعنی قرب نفوس انبیاء بود. جب حضرت علی مرتضیٰ کا دور آیا، کتے بھونکتے ہیں علی کے زمانہ میں کچھ نہیں ہوا. وہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ جس کو یہ لوگ امام الہند کہتے وہ تھا. مجھے دکھ ہے کری کی حقیقت لوگوں نے نہیں پہچانی. اللہ نے اگر موقع دیا تو میں ان کی سیرت پر پوری کتاب لکھوں گا کہ ظالموں اس کو نہیں سمجھے جو رسول اللہ کے ساتھ ایسے تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون، اس کو بدنام کر رہے مگر وقت نہیں ملا، دوسرے کاموں میں لگ گئے. تو حضرت علی کے زمانے فرماتے ہیں جو معنی تھا نا روح کہ انبیاء کے طریقے کے قریب وہ تو ٹھیک تھا، وہ صورت ناقص مگر کنٹرول کمزور ہو گیا. یعنی ریاست عامہ و اجتماع مسلمین مصر زمانہ خلفاء ثلاثہ نابود. پہلے 3 خلیفوں کی طرح اتفاق نہیں رہا اور وہ اتفاق نہیں رہنے دیا. معاویہ نے بغاوت کر دی، ادھر حضرت طلحہ زبیر حضرت عائشہ نکل کھڑے ہوئے، ادھر خارجی لوگوں کا اپنا قصور تھا. علی کا کوئی قصور نہیں تھا، انتظام نہیں چلنے دیا. بعض صورت باقی و معنی بر وجہ اتم مفقود. رحمت فرمایا اللہ تعالیٰ گوڑوی رحمۃ اللہ علیہ پر. فرماتے ہیں اس کے بعد شکل رہ گئی، شکل وہی تھی، ملک فتح ہو رہے ہیں، لشکر جا رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، خزانے، معنی بر وجہ اتم مفقود. مگر وہ کام جو تھا اندر روح والا کہ نبی کے طریقے کی پیروی گم. چنانچہ در زمانہ امیر معاویہ و در حدیث خدنا را دخن ہم ایمان دار. حدیث کا ورد یا بخاری شریف میں ہے. حضور سے لوگوں نے پوچھا مسلمانوں میں قتل و غارت بعد میں کیا ہوگا؟ فرمایا خدنا ترا دخن، صلح ہو جائے گی، حسن چھوڑ دے گا مگر ہوگی دخن. وہی منافق ترکینے رہیں گے، صلح باطن میں نہیں ہوگی. ہوا بھی کوئی حسن کو زہر دے دیا اور دین کی مٹی پلیت کی. بعض تدریجن خلافت جابرہ یا دعوت بر ابواب جہنم کما دا فی الحدیث، ہر شے کے ساتھ حوالہ. فرماتے ہیں پھر تو خلافت بالکل بدلتی جو آیا آگے اینٹیں رکھتا گیا. جابر حکومت بالکل جس کو حضور نے کہا تھا جہنم کے دروازوں پر دعوت دینے والے حکمران ہوں گے، دوزخ کی طرف بلا رہیں گے، ایسا ہی رہا. کما جا پھر پیدا گشت بعض انقلاب زمانہ حسب مشیت عزی رنگ تشبہ بخلاف راشدہ بدہور عمل.
پھر کئی سال گزر گئے، معاویہ کو خلیفہ کسی نے نہیں مانا، یزید کو نہیں مانا، عبد الملک حکمران ہونے کی وجہ سے بچا خلیفے کہتے رہو، خلیفہ راشد نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا. کسی چھوٹی سے چھوٹی کتاب سے لے کر بڑی تک دیکھ لیں، جہاں جہاں عقائد بیان کیا اہل حدیث نے، اہل سنت نہیں، خلیفے 4 ہیں، بعد میں ملوکیت. خود امام ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی البدایہ 8ویں جلد کہ سنت یہی ہے کہ امیر معاویہ کو خلیفہ نہ کہا، بادشاہ کہا کرو، ملک ہے وہ. اور وہ بھی کہتے تھے انا اول ملوک الاسلام، بھائی میں خلیفہ نہیں ہوں، پہلا بادشاہ. مگر وہ کہتے ہیں پھر اللہ کی مرضی سے اللہ کو نے یہ پسند کیا کہ مسلمانوں کو تھوڑی سی جھلک پھر دکھا دی جائے خلفائے راشدین کی. چنانچہ خلافت عمر بن عبد العزیز، حضرت عمر بن عبد العزیز کا 2.5 سالہ دور آیا، وہ بھی مروان کی اولاد میں سے. ہم کسی اولاد کے نہیں دشمن، نہ خاندان کے دشمن ہیں. بنو امیہ میں سے اگر وہ اچھا پیدا ہو بسم اللہ، خلیفہ راشد علیہم الرحمہ. جو ظالم ہے وہ ظالم، عباسی حضور کے چچا کی اولاد ہے، ظالم، وہ ان سے بھی آگے نکل گیا. تو یہ بات جو پیر صاحب نے کہی، یہ نچوڑ ہے ساری تقریر کا کہ یہاں صورت رہ گئی. ملک بہت فتح ہوئے، علاقے ہوئے، بہت ترقیاں کی لوگوں نے، مگر معنی باقی نہیں تھا. وہ جان نہیں تھی اسلامی حکومت کی، دنیا کے دوسرے بادشاہوں جیسی حکومت. یہ سوال آپ سن لیں انشاءاللہ. پھر ان کے بارے میں کہ وقت کچھ زیادہ ہو گیا. کیا حضرت حسن رضی نے 6 ماہ تک خلافت سنبھالی؟ کیا ان کی حکومت خلفائے راشدین میں نہیں ہے؟ اگر ہے تو خلیفہ 5 بنتے وضاحت فرما دیں. حضرت حسن رضی کی خلافت بھی خلافت راشدہ 6 مہینے، اس کو بھی اہل سنت کے، مگر وہ کوئی مستقل حکومت نہیں بنی، نہ دیر تک رہی. بس وہ بنے ہیں، معاویہ لشکر لے کر آ گئے، اس لیے ان کو علیحدہ نہیں ذکر کرتے، ورنہ ان کا دور بھی خلافت کا دور ہے.